السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، آمین۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں، ہمارا جو قرآن مجید کا سلسلہ شروع ہوا ہے قرآن ٹرانسلیشن وتھ ایکسپلینیشن کے نام سے، الحمدللہ آج تک ہم لوگ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کے ساتھ ساتھ سورہ آل عمران کی 63 آیتیں، سورہ آل عمران کی 60 پر 3 آیتوں تک الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سمجھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے ایپیسوڈ کے اندر آیت نمبر 64 سے آیت نمبر 80، آیت نمبر 60 پر 4 سے آیت نمبر 80 تک انشاءاللہ ہم پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو لہٰذا آج کا ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ دیکھیے کل کے ایپیسوڈ کے اندر اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کچھ انفارمیشن ہمیں دی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے بغیر باپ کے۔ ان کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا ہے بچپن ہی میں انہیں بات کرنے کی صلاحیت دے دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا انہیں کتاب و حکمت کی، توریت انجیل کی ہر قسم کی تعلیم اللہ نے دی۔ ایک ان ایجوکیٹڈ پرسن سے ایک ایجوکیٹڈ پرسن بنا کر اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، بنی اسرائیل کا رسول بنا دیا، ان کے پاس بھیج دیا۔ بھیجنا ایسے ہی نہیں بھیجا بلکہ کچھ معجزات ساتھ میں دے کر بھیجے۔ ایک ایسی چیزیں جو ایک عام آدمی بالکل نہیں کر سکتا تھا وہ حضرت عیسیٰ کرتے تھے، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ وہ معجزے کیا کیا تھے؟ گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ نے جان لیا۔ سب سے پہلا معجزہ، مٹھی سے چڑیا بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے، اللہ کے حکم سے اڑ کر چلی جاتی تھی۔ دوسری چیز، ایک اندھے انسان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ کے حکم سے وہ کیا ہے اس کی آنکھیں لوٹ آتی تھی۔ تیسری چیز، ایک ٹی بی کا مریض اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے، پھونک مارتے تھے، اللہ کے حکم سے کیا ہے وہ اچھا ہو جاتا تھا۔ چوتھی چیز، مرے ہوئے انسان کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے۔ پانچویں چیز، جو انسان کھا کر آتے تھے نا، کیا کھا کر آئے ہیں وہ بھی بتاتے تھے، گھر میں کیا جمع کر کے آئے ہیں، کیا اسٹور کر کے آئے ہیں، وہ سب کچھ بتا دیتے تھے بغیر دیکھے۔ یہ سارے معجزات تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اس کے بعد یہ سارے کرتب دکھانے کے بعد عیسیٰ نے سوچا کہ اب میں اللہ کی تعلیم، اللہ کی توحید کا بھی ان کو حکم دوں گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی دیکھو، اب تک میرا کرتب تو دیکھ لیے، اب کیا ہے؟ ربی و ربکم فاعبدوہ، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میرا رب تمہارا رب، دونوں کا رب ایک ہی رب ہے، چلو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ جیسے ہی توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچا تو یہودیوں کے جو بڑے بڑے علماء تھے نا، انہوں نے سوچا کہ ارے یار، سارے لوگ تو عیسیٰ کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں، عیسیٰ کا اثر بہت زیادہ ہو رہا ہے، عیسیٰ کے باتوں سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، تو لہٰذا عیسیٰ موسیٰ کو چھوڑ کر عیسیٰ کی طرف یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، کیسے بھی کر کو عیسیٰ کو راستے سے ہٹانا، کیونکہ عیسیٰ ہمارے سر کا درد بنے ہوئے اور ہمارے راستے کا کانٹا بنے ہوئے، تو راستے کا کانٹے کو کیا ہے جڑ سے نکال کے پھینک دینا ہے، ورنہ تکلیف دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے مرڈر کی پلاننگ شروع ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے طرح طرح کی پلاننگ یہ لوگ بنانے لگے۔ اللہ نے کہا کہ بیٹا بناؤ، جتنی پلاننگ بنانا ہے بناؤ، میں بھی پلاننگ بناؤں گا یہاں سے۔ اللہ کی پلان کے آگے کسی کا پلان بالکل ورک آؤٹ نہیں ہوگا، ان کا پلان بھی فیل ہو گیا۔ وہ کیا ہے؟ جیسے یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے آگے بڑھے تو اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی شکل ان میں سے ایک انسان کو دے دیا جس کو وہ عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا۔ ٹھیک ہے، ان آیتوں کے اندر کیا ہے اللہ رب العالمین ان کی غلط عادتوں کو، ان کی بری عادتوں کو، ان کے اندر جو بری چیزیں تھیں نا، ایک ایک کر کے ایکسپوز کر کے اللہ امت محمدیہ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ان کے اندر جو چیزیں تھیں وہ چیزیں تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے، اگر ہیں تو یہ آیتوں کو پڑھ کر عبرت کے طور پر تم کیا ہے ان ساری عادتوں کو اپنے اندر سے نکال کر سچے مسلمان بن جاؤ، سچے اللہ کے بندے بن جاؤ، سچے نبی کے فالوور بن جاؤ، تبھی جا کر تم دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، ورنہ دنیا میں بھی خسارے میں، آخرت میں بھی کیا ہے نقصان میں رہو گے۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو لہٰذا اللہ سے دعا کر لیں اللہ تعالی ہم تمام کو جب ہم قرآن پڑھ کر سمجھیں گے اللہ ان پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، آمین۔ تو لہٰذا چلیں آج کا ایپیسوڈ ہم شروع کرتے ہیں۔ اس ایپیسوڈ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے انہی یہود و نصارہ کی
دو بہت بری عادتیں، ایک تو اللہ کے دین میں یہ لوگ غداری کیا کرتے تھے، خیانت کیا کرتے تھے، اور دوسرا مال میں خیانت کیا کرتے تھے۔ وہ کیسے؟ چلے ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آج کے ایپیسوڈ کی پہلی آیت ہے، اللہ کہتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، تعالو آؤ، الی کلمۃ ایک ایسے کلمے کی طرف، ایک ایسی بات کی طرف، سواء بیننا و بینکم جس میں ہم اور تم آپس میں برابر ہے، ایکول ہے۔ وہ کیا؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی انسان کو، کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم آپس میں ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائیں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اے نبی اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں، اگر لوگ اس چیز سے اعراض کر لیں، انکار کر دیں، فقولو تو آپ کہہ دو، اشہدوا بأننا مسلمون، تم گواہ رہو ہم مسلمان ہو گئے، ہم اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کر چکے ہیں۔ یہ ہو گیا آیت کا ترجمہ۔ اب ہم آیت کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا کمٹمنٹ ان سے چاہا، جو چیزیں کیا ہے توریت میں، انجیل میں، قرآن میں، تینوں میں برابر تھی۔ گرچہ توریت میں چینجز ہو گئے تھے، انجیل میں چینجز ہو گئے تھے، اس کے باوجود بھی یہ 3 چیزیں اپنی اصل حالت پر باقی تھی۔ توریت میں بھی ایک اللہ کی عبادت کا حکم تھا، انجیل میں بھی ایک اللہ کی عبادت کا حکم تھا۔ توریت میں بھی شرک سے منع کیا گیا تھا، انجیل میں بھی شرک سے منع کیا گیا تھا۔ توریت میں بھی ایک دوسرے کو رب بنانے سے منع کیا گیا تھا، انجیل میں بھی ایک دوسرے کو رب بنانے سے منع کیا گیا تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ دوسری باتیں تو چھوڑو، جن باتوں میں ہم سب ایکول ہیں، چلو ان چیزوں کو تو کیا سب مل کر کریں گے۔ تو اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا، عیسائیوں نے، یہودیوں نے انکار کر دیا، انکار کر کے عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا، عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا اور اللہ بنا لیا۔ اس کے بعد اتنا آگے بڑھ گئے کہ ان کے جو علماء تھے، جن کو رہبان اور احبار کہا جاتا ہے، یہ بڑے بڑے علماء تھے یہود و نصارہ کے، ان کی باتوں کو شریعت بنا لیے، ان کی باتوں کو دین سمجھ کر کے ہے، ان علماء کو بھی اللہ کا درجہ انہوں نے دے دیا۔ تو لہٰذا اسی چیزوں کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ اس سے بھی انکار کر کے اگر اللہ کے ساتھ شرک کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کو رب بنا لیں گے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ بس ان کے سامنے کہہ دینا ہے، آپ گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا اپنے لوگوں سے، آج کے لوگوں سے ذرا کمپیئر کرو، چاہے معلوم ہو کو کی، نہیں معلوم ہو کو کی۔ آج کچھ لوگوں نے کہا آپس میں ایک دوسرے کو رب بنا لیا۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پر جب بھی گھر میں کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ نے کیا کہا؟ نماز کے ذریعے پریشانی حل کرو، مسجد میں آؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے شیئر کرو، اللہ تمہاری پریشانی کو دور کرے گا۔ لیکن آج ہمارے کچھ مسلمان ماں، بہن یا بھائی اپنی پریشانیوں کو لے کر سیدھا مسجد کے بجائے درگاہ کا رخ کرتے ہیں، جا کر وہاں پر جو آرام کر رہے ہیں ان کی چادر پکڑ کر ان کی خبر کے پاس سجدے کرتے ہوئے جا کر کہتے ہیں کہ اے بابا، شادی ہو کو 3 سال، اب تک گود ہری ہوئی نہیں ہماری۔ یہاں ساس سسرے کا ٹارچر برداشت کرنے ہوتا نہیں، یا ماں باپ کا ٹارچر برداشت کرنے ہوتا نہیں، ان دونوں کا ٹارچر کان تو بھی رندے، بیچ میں سوسائٹی کا ٹارچر برداشت کرنے ہوتا نہیں۔ تو لہٰذا ان کے ٹارچر سے ہمیں چاہتے نہیں بچے، لیکن ان کے ٹارچر سے بچنے کے واسطے اے بابا ذرا ہماری گود ہری کر ڈالو، ہماری اولاد ہم نہ لوٹا ڈالو، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے کئی ساری چیزیں جا کر کیا بولتے، میں 3 دن درگاہ میں نیند کر کو آیا، ساری پریشانیاں دور، بزنس میں نفع نفع، تعویذ ڈالنے کو آیا وہاں کی جا کو 3 دن رک کو، بزنس میں نفع مجھے۔ تو لہٰذا ایسے بہت زیادہ عقیدے ہمارے اندر آ گئے ہیں، جو غلط چیزیں جو ان کی تھی، آپس میں نہیں بنا لیا ہم لوگ اللہ کا درجہ۔ بچے اللہ سے مانگ رہے ہیں، بچے بابا سے مانگ رہے، تکلیف اللہ سے دور کروانی چاہیے، تکلیف بابا سے دور کروانا۔ بالکل یہ لوگ بھی ایسے ہی تھے۔ احبار و رہبان کی جب وفات ہو گئی ان کی، تو ان کی مزاروں پر جا کر کے بڑے بڑے گنبد بنا لیے، درگاہ بنا لیے، انہی سے سب کچھ مانگنا چالو کر دیے تھے۔ تو ذرا بتاؤ ان میں اور ہمارے میں کیا فرق ہے؟
اگر نہیں معلوم ہو کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے کہتا ہوں کہ ان ساری چیزوں سے سچی توبہ کر کے ایک اللہ کی طرف لوٹ آؤ، تبھی جا کر کیا ہے آپ مسلمان ہو سکتے ہو، ادروائز مسلمان کا نام رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جائے گا۔ آگے آیت سمجھ میں، آگے بڑھتے ہیں۔ چلو آیت نمبر 65، اللہ کہتا ہے یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ اے اہل کتاب لم تحاجون فی ابراہیم، آخر تم ابراہیم کے بارے میں جھگڑا کیوں کر رہے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، ارے توریت اور انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی اس آیت میں اللہ یہ بتانا چاہتا ہے ان یہود و نصارہ کو، یہودی کیا بولتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام ہماری نسل تھی، یعنی یہودی ہیں۔ نصارہ کیا بولتے تھے؟ نہیں بھائی یہودی نہیں، ابراہیم علیہ السلام نصارہ تھے۔ دونوں گروپ آپس میں لڑلے کو ابراہیم کو اپنی طرف کھینچ لیتے تھے۔ اللہ بولیا بھائی آخر تم لڑتے کئی کو ہے یہاں پر؟ ابراہیم کا زمانہ تمہارے زمانے میں بہت بڑا گیپ ہے، ہزاروں سال کا گیپ ہے تمہارے درمیان۔ ابراہیم کا زمانہ ختم ہو کو کتنے کی سال گزر گئے، اس کے بعد موسیٰ پیدا ہوئے جن پر توریت اتری۔ موسیٰ کا زمانہ ختم ہو کو موسیٰ کا انتقال ہوا، اس کے بعد عیسیٰ ہے، عیسیٰ پر انجیل اتری۔ حالانکہ تمہارے درمیان کوئی کنیکشن ہے نہیں، بغیر کسی کنیکشن کے تم آپس میں کیا ہے آبجیکشن کیوں کر رہے ہو، لڑ کیوں رہے ہو، جھگڑ کیوں رہے ہو آپس میں؟ یہ اللہ رب العالمین یہاں پر بتانا چاہ رہا ہے۔ اب آگے دیکھو آیت نمبر 66، اللہ کہتا ہے ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہا انتم، ارے دیکھو، انتم ہؤلاء، ارے تم تو وہ لوگ ہو، حاججتم فیما لکم بہ علم، جس چیز کے بارے میں تمہیں علم ہے اس میں تم جھگڑتے ہو۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، اور اس چیز کے بارے میں بھی تم جھگڑتے ہو جس کے بارے میں تمہیں علم ہے ہی نہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ بہتر جانتا ہے تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ آگے سمجھ میں، اب آیت کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کیا بولنا چاہتا ہے؟ دیکھو توریت اور انجیل اس کے بارے میں تمہیں علم ہے، علم رکھنے کے باوجود بھی تم آپس میں جھگڑ رہے ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد تمہارا زمانہ ابراہیم کا زمانہ، اس کے بارے میں تمہیں علم ہے نہیں، تمہارے ہزاروں سال پہلے ابراہیم چلے گئے، ایسے ابراہیم کے بارے میں تم جھگڑ رہے ہو جس کے بارے میں تمہیں 0% نالج ہے، کچھ بھی علم نہیں ہے۔ تم کیا ہے علم رکھ کر بھی جھگڑتے ہو، بغیر علم بھی جھگڑتے ہو، آخر انسان کیسے انسان ہو تم لوگ؟ آگے بات سمجھ میں، افلا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ اللہ اس آیت میں کیا ہے جھگڑے سے کلی طور پر ہمیں منع کر رہا ہے کہ علم آنے کے بعد نو آبجیکشن، علم آنے کے بعد کوئی جھگڑا نہیں، بس آپ کو سرنڈر کر کے اس کو فالو کرنا ہے، اس کو ایکسپٹ کرنا ہے۔ آگے بات سمجھیں، لیکن یہ لوگ کیا علم آنے کے بعد بھی ایگو کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے انکار کرتے تھے، اور یہاں پر تو حد کر ڈالے ان لوگاں۔ ابراہیم کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں، بغیر علم کے کیا ہے لڑنے لگے، جھگڑنے لگے کہ ابراہیم ہمارے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب سامنے کی آیت میں دیکھو اللہ کیا بولتا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ آیت نمبر 67 اللہ بولتا ہے دیکھو بھائی ابراہیم نہ یہودی تھے، ابراہیم نہ نصارہ تھے، بلکہ ابراہیم ایک اللہ کو ماننے والے مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور مشرک بھی نہیں تھے۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک یہودی تھے، ایک نصارہ تھے، ایک مشرکین عرب تھے، تینوں کا انکار کرتے ہوئے کیا بولے اللہ، ابراہیم نہ یہودی نہ نصارہ نہ مشرک، بلکہ وہ سچے مسلمان، ایک اللہ کو ماننے والے۔ کیونکہ اے یہودیو تم کیا ہے آپس میں شرک کر رہے ہو، اے نصارہ تم نے بھی شرک کیا۔ کیسے؟ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان کر اللہ کے ساتھ شرک کیا، ٹھیک ہے؟ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور اللہ منا کر عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا۔ ارے تمہاری زندگی تو شرک سے بھری ہوئی ہے، لیکن میرے بندے ابراہیم کی زندگی ایسی تھی کہ وہ شرک سے کھلم کھلا پاک تھے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ ان کی پیدائش ایک مشرک گھرانے میں ہوئی، ایک شرک کے گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے بچپن ہی سے
شرک کو ناپسند کیا، بڑے ہونے کے بعد تو اپنے آپ کو اپنے پیاروں سے، اپنے گھر سے الگ کر لیا شرک سے بچنے کے لیے، یہاں تک کہ شرک سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو آگ میں تک ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ تھے میرے بندے ابراہیم، یہ تھے میرے دوست ابراہیم۔ تم آخر دعویٰ کیسے کر سکتے ہو کہ ابراہیم ہماری زندگی سے تھے، ابراہیم ہماری نسل سے تھے؟ ارے تمہارا اور ان کا بالکل اصل کمپیریزن، اصل مقابلہ ہے چ نہیں۔ تم تو مشرک پکے اور یہ کیا ہے مسلم پکے۔ مسلمان مشرک کبھی آپس میں کیا ہے برابر ہو نہیں سکتے۔ تو لہٰذا جب تک تم مشرک رہو گے اس وقت تک ابراہیم تمہاری کیا ہے گروپ سے نہیں ہے، لیکن جب تم شرک سب کچھ چھوڑ کر سچے مسلمان بن جاؤ گے تب تم دعویٰ کر سکتے ہو کہ ابراہیم ہماری نسل سے ہیں۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو لہٰذا یہ آیت کو سامنے رکھ کر کچھ ایسے فرقے ہیں آج دنیا کے اندر جو کیا کہتے ہیں معلوم؟ یہ ابراہیم کو چھوڑو، ابراہیم کا جھگڑا ان میں تھا، یہود و نصارہ میں، اللہ کے نبی کو لے کو جھگڑتے، حالانکہ کام اللہ کے نبی کا کچھ بھی نہیں کرتے، سارا کام یہود و نصارہ کا کرتے۔ انہوں جیسا آپس میں ایک دوسرے کو خدا بنا لیے تھے نیک لوگوں کو، ویسے انہوں بھی کیا ہے ولیوں کو، مرشدوں کو، پیران کو خدا بنا لیے، ان کی مزاروں پوجا کو کیا ہے پوجا کرتے، سجدہ کرتے، ان کی عبادت کرتے، چادریں اڑاتے، پھولان ڈالتے، سب کچھ کر کو کیا ہے عید میلاد میں کیا ہے نبی سے محبت کا اظہار بھی کرتے اور بولتے کہ سچے عاشقان رسول، نبی سے سچی محبت کرنے والے ہمیں نبی دنیا میں آئے تو ہمیں خوشی مناتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیش نبی ہمارے سچ نبی ہے، ہمارے گروپ کے نبی نعوذ باللہ۔ حالانکہ نبی کیا بولے؟ دیکھو بھئی خبروں کو پکی نہیں کرنا، خبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنانا، سجدہ کرنے کی جگہ نہیں بنانا، خبر والوں سے پوجنا نہیں، بلکہ کیا ہے تمہارے مالک اللہ رب العالمین سے پوچھنا۔ یہ سب کچھ نبی بتا کر گئے، ان لوگ نبی کے اگینسٹ، نبی کے خلاف کام کر کو، دوسرے کے سامنے جھک کو، سجدہ کر کو، عبادت کر کو دعویٰ کیا کرتے؟ نبی ہمارے میں سے ہیں، بالکل یہود و نصارہ کی طرح۔ انہوں شرک کر کو ابراہیم کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے، انہوں بھی شرک کر کو اللہ کے نبی کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ وہاں ابراہیم کے لیے کیا بولے اللہ؟ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ابراہیم ایک اللہ کو ماننے والے سچے مسلمان تھے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، جو کچھ ان کے رب کی طرف سے اتارا گیا اس کو ماننے والے تھے اور سچے مسلمان تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا آپ اپنے دعوے میں اس وقت پکے ہوگے جب درگاہ کو، پیراں کو، بزرگاں کو، مرشداں کو سب کو چھوڑ کر جب آپ قرآن حدیث پر آ جاؤ گے اس وقت آپ کہہ سکتے ہو کہ اللہ کے نبی کی گروپ سے ہم ہیں، اللہ کے نبی ہمارے گروپ سے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ آیت سمجھ میں آ گئی؟ جھگڑا یہاں پر اللہ رب العالمین نے ختم کر دیا۔ اب آگے کی آیت دیکھو، آیت نمبر 69۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، اب دیکھو یہاں سے نا ان کی پلاننگ سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس سے پہلے تو اللہ رب العالمین نے سارا کھول کے رکھ دیا ان کا، اب مسلمانوں کو کیسے بھٹکانا، مسلمانوں کو کیسے دین اسلام سے پھیرنا۔ اللہ کہتا ہے وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، یہ کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں، وَمَا يُضِلُّونَ وہ گمراہ نہیں کر سکتے إِلَّا أَنفُسَكُمْ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اللہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، وَمَا يَشْعُرُونَ اور وہ جانتے بھی نہیں۔ اللہ اس میں صاف کہہ رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ مسلمانوں کو گمراہ کر ہی نہیں پائیں گے، حالانکہ وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور بیچارے جانتے بھی نہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ وہ جانتے بھی نہیں۔ اے بات سمجھنے، ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں آپ کے سمجھنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو بہت زیادہ مال دیا ہے، ساتھ میں ایمان کی دولت بھی اللہ نے دی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک انسان ہے جس کے پاس مال نہیں، یہ اپنی زندگی میں خوش ہے، مست ہے، اللہ کی نعمتوں کو پا کر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اللہ بڑا چڑھا کے نعمتیں دے رہا ہے۔ اب یہ یہاں پر بیٹھ کر اس کی نعمتوں کو دیکھ کر جل رہا ہے، جلسی فیل کر رہا ہے۔ وہ جب بھی اب مجھے بتاؤ کہ کیا اس کے جلنے سے اس کو کوئی نقصان ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا بھائی، وہ اپنی زندگی میں خوش ہے، اللہ کی نعمتیں پا رہا ہے، شکر ادا کر رہا ہے، اللہ بڑا چڑھا کے دے رہا ہے۔ یہ بس یہاں پر بیٹھ کر اللہ کیسے بھی کر کو اس کی نعمتاں چھین لینا، یہ کر لینا، وہ کر لینا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جانا، جو خوشی ہے وہ خوشی بدل کو غمی آ جانا اس کی زندگی میں۔ یہاں بیٹھ کو بس جل کو انہیں یہاں سے کوشش کرا تو ہوتا کیا، تو نقصان ہوتا، اس سے کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا۔
نقصان ہوتا کہ اس کا الٹا اس کا نقصان ہوتا، انہیں جلتا، انہیں راکھ ہوتا، انہیں ڈپریشن، بیماریاں، مصیبتیں، اپنا کام چھوڑ لے کو، گھر میں مصیبتیں رکھ لے کو، سامنے والے دیکھ کو جلتا ہے، تو اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا، ہوتا سو نقصان جلنے والے کا۔ بالکل ایسا اللہ کہتا ہے اے نبی، یہ یہود و نصارہ کی ایک جماعت یہ آپ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتی ہے، آپ کو گمراہ کر ہی نہیں پائے گی، کیونکہ آپ تو ایمان میں بہت اسٹرانگ ہو، یہ آپ کو ہلا نہیں پائے گی، لیکن آپ کو گمراہ کرنے کے چکر میں خود تو گمراہ کر رہے ہیں لوگ۔ آگے بات سمجھ میں؟ اب آگے دیکھو اور کیسے کیسے طریقے سے اللہ رب العالمین ان کی پلاننگ کو ایکسپوز کرتا ہے۔ آیت نمبر 70، اللہ کہتا ہے یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کر رہے ہو، وانتم تشہدون، اور تم گواہ بھی ہو اس چیز کے، تم جانتے ہوئے گواہ بنتے ہوئے تم اللہ کی آیتوں کا آخر انکار کیوں کر رہے ہو؟ اس میں کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ آخر یہ تمہاری کون سی ضد ہے؟ یہ کون سا ایگو ہے تمہارا؟ سب کچھ جان کر، حق باطل سب جان کر تم اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہو۔ اب آگے دیکھو اللہ رب العالمین کہتا ہے آیت نمبر 71، یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب آخر تم کیوں حق کو باطل سے ملا رہے ہو، وانتم تعلمون، جانتے ہوئے، یہ تو ہماری آیتوں کا انکار کر رہے ہو، آپ پھر کیا ہے حق کو باطل سے ملا رہے ہو جانتے ہوئے، آخر کیوں؟ اور آگے دیکھو اللہ رب العالمین کہتا ہے آیت نمبر 72، انکار کر دیا آیتوں کا، حق کو باطل سے ملا دیے، ملا کر اب سامنے کی پلاننگ دیکھو، ان کو اصل پلاننگ کو اللہ رب العالمین آیت نمبر 72 میں ایکسپوز کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب، اہل کتاب میں سے ایک جماعت چاہتی ہے کیا؟ آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار، کہ ان چیزوں پر، ان لوگوں پر، یا پھر ان لوگوں کی اس چیز پر ایمان لایا جائے جو ان پر اتری ہے، یعنی ایمان والوں کے اوپر جو کتاب اتری ہے اس پر ایمان لایا جائے، علی وجہ النہار، دن کے شروع میں، دن کے شروع کے حصے میں ہم ان پر ایمان لائیں، وَأَكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور جیسے ہی دن ڈھلتا جائے، جیسے رات آئے گی ہم اس کا انکار کر دیں گے۔ یعنی یہ لوگ کیا ہے پلاننگ کیا کر رہے تھے، جیسی صبح ہوتی سیدھا صحابہ کے پاس جائیں گے، ایمان اسلام ایکسپٹ کر لیں گے، ان کے اوپر ایمان لائیں گے، قرآن کو سچ مان لیں گے۔ جیسی شام ہوتی ہے ہم کیا فوراً اسلام کا انکار کر دیں گے، ایمان کا انکار کر دیں گے، قرآن کو ریجیکٹ کر دیں گے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ کیا ہے ہمارے پاس لوٹ کر آ جائے۔ یعنی یہ یہود و نصارہ کے جو بڑے بڑے علماء تھے نا، اب ان کی دال یہاں پر گلنے والی نہیں تھی، صحابہ کرام بالکل کیا ہے ایمان سے ٹس سے مس ہونے والے نہیں تھے، تو یہاں پر سارے صحابہ کو نہ صحیح تھوڑے لوگوں کو تو بھی کھینچ کر لائیں گے، بلکہ کیا پلان کرے، اپنے لوگوں کو ٹریننگ دیے۔ وہ کیا ٹریننگ ہے؟ دیکھو صبح ہوتے ہی صحابہ کے پاس چلے جاؤ، اپنے آپ کو ایمان والے ڈکلیئر کر دو، شام ہوتی ہی وہ ایمان سے مکر جاؤ، اپنے دین کے اوپر واپس آ جاؤ۔ یہ تمہارا دیکھ کر کچھ صحابہ کرام ڈاؤٹ میں پڑ سکتے ہیں، ارے ہمارے پاس تو کتاب نہیں تھی، ان کے پاس تو پہلے سے کتاب ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، یہ اسلام قبول کر کے صبح سے شام تک اسلام میں آبزرو کر کے پھر اسلام کو چھوڑ کر اپنے پیچھے جو دین پر پہلے تھے اسی دین کی طرف لوٹ رہے ہیں، اس کا مطلب اسلام میں کوئی گڑبڑی ہے، اسلام میں کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ چھوڑ رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام ڈاؤٹ میں پڑ جائے، اس وجہ سے انہوں نے کیا یہ پلان بنایا تھا کہ ہمارے اس چیز کو دیکھ کر صحابہ ڈاؤٹ میں پڑ جائیں گے اور کیا ہے اسلام کو چھوڑ کر ہمارے دین کی طرف آ جائیں گے۔ یہ ان کی پلاننگ تھی اللہ رب العالمین۔ اور دیکھو سامنے کیسے کیسی پلاننگ کرتے ہیں لوگ، کیسے کیسے اپنے لوگوں کا مائنڈ واش کرتے ہیں، اس کی بات کی آیت میں اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 73، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اپنے لوگوں کو صحابہ کرام کے پاس بھیجنے سے پہلے ابھی تاکید کر رہے ہیں، دیکھو یہاں پر کیا وہ وَلَا تُؤْمِنُوا، تم ایمان نہیں لانا، إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، صرف اس انسان پر جو ہمارے دین کا ہے، جو ہمارے ریلیجن کا ہے، جو ہمارے مذہب کا ہے، صرف اس کی بات ماننا۔
وہاں جا کو مسلمان بننے جاتے ہیں تمہیں صحابہ کرام میں سے کس کی بات بھی نہیں ماننا، ہمارے انسان کی بات ہی ماننا۔ اللہ بولتا ہے سامنے قل ان الہدی ہدی اللہ، اے نبی آپ ان کو بول دو یہود و نصارہ سے کہ بھئی دیکھو اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، ہدایت دینے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے، اور ہدایت بھی اسی کی ہدایت ہے، اصل ہدایت کسی اور کی ہدایت کام نہیں کر پائے گی۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، اور دوسرا مائنڈ واش یہ کر رہے ہیں یہود اپنے لوگوں کا، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، جو چیز تمہیں دی گئی ہے تم یہ مت سوچو کہ وہ چیز ان کو بھی دی جائے گی، سمجھاؤں گا کیا چیز دی گئی تھی ان کو، اور سامنے او یحاجوکم عند ربکم، اور یہ بھی مت سمجھنا کہ یہ صحابہ اور یہ نبی جا کر کل قیامت کے دن اللہ کے پاس تمہارے خلاف حجت قائم کریں گے، یعنی تمہارے خلاف جا کر لڑیں گے، یہ بھی مت سمجھنا تم۔ اللہ کہتا ہے سامنے سے قل ان الفضل بید اللہ، اے نبی آپ ان سے کہہ دو کہ سارا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہے دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ ہو گیا آیت کا ترجمہ۔ اب آپ اس آیت سے تھوڑا تو سمجھ گئے ہوں گے، اب پورا سمجھانے کی میں آپ کو کوشش کرتا ہوں۔ یہودی کے جو اور نصارہ کے جو علماء تھے نا، وہ اپنے لوگوں کا کیسا مائنڈ واش کرتے تھے، دیکھو بھائی اپنے لوگوں کی باتوں پر ہی یقین کرنا، دوسرے لوگوں کی باتوں پر بالکل یقین نہیں کرنا۔ یہ بات کو ان کے مائنڈ میں اچھا بٹھانے کے واسطے کیا بول دیے ان لوگوں کو کہ دیکھو یہ چیز مائنڈ میں فکس کر لو آپ لوگ کہ جو چیز اللہ نے آپ کو دی ہے وہ چیز اللہ نے ان کو نہیں دی ہے، یعنی آپ کو اللہ نے نبوت دی ہے، آپ کی پوری نسل میں، اسحاق کی پوری نسل میں اللہ نے سارے نبی کو بھیج دیے۔ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک نبی کو ان کی نسل سے بھیج دے؟ ساری نبی کو آپ کی نسل سے بھیج کر ایک نبی کو اللہ کیسے ان کی نسل سے بھیج سکتا ہے؟ اس کا مطلب وہ لوگ جھوٹے ہیں، اور جب نبی نہیں ہے یہ لوگ تو کل قیامت کے دن آپ کے خلاف حجت بھی نہیں قائم کر پائیں گے اللہ کے پاس، اللہ کے پاس جا کر آپ کے لیے لڑ بھی نہیں پائیں گے آپ کے خلاف کہ اللہ ہم ان کو دنیا میں بول دیے تھے لیکن ہمیں ہمارے طریقے کو انہوں نہیں اپنائے، کیونکہ نبی ہی حجت قائم کر سکتا ہے، جب وہ نبی ہے نہیں تو اللہ کے پاس جا کر حجت کیا قائم کریں گے؟ تو لہٰذا کیا ہے، مائنڈ فری رکھ لو آپ کا، ٹینشن فری ہو کو تمہیں جا کو اسلام قبول کر لو۔ صحابہ تم نے میٹھی میٹھی بہت ساری باتیں ہمارے خلاف بولتے، دیکھو یہودی سے تمہیں اسلام میں آگے بہت اچھا کام کرے، اگر یہودی میں رہتے تو کل قیامت کے دن ہمیں اللہ کے نبی جا کو تمہارے خلاف لڑ سکتے تھے اللہ کے پاس، لیکن اللہ تم نے ہدایت دیا، بہت ساری میٹھی میٹھی باتیں وہ تمہیں بولیں گے، لیکن خبردار وَلَا تُؤْمِنُوا، تم ایمان نہیں لانا ان کی باتوں پر، بس اپنا مائنڈ سیٹ یہ رکھنا کہ ہم صبح مسلمان صرف شام تک ہی مسلمان رہیں گے، شام ہوتی ہے ہم انکار کر دیں گے اس کا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اللہ بولتا ہے کہ اے نبی آپ ان سے بول دو قل ان الفضل بید اللہ، سارا فضل اللہ کے ہاتھ میں، یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے دے سکتا ہے۔ یہ نبوت ہے نا، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ جس کو چاہے نبی بنا سکتا ہے، جس سے چاہے نبوت چھین سکتا ہے، جس کو چاہے نبوت دے سکتا ہے۔ یہ ہوتے کون ہو آپ ڈیسائیڈ کرنے والے کہ نبی صرف ہماری ہی نسل سے آئیں گے؟ آئی بات سمجھ میں؟ یہ اللہ رب العالمین ایسے وہ اپنے لوگوں کو ایسا مائنڈ واش کر رہے ہیں، تو اللہ اپنے صحابہ کرام کو اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ثابت قدم رکھ رہا ہے اللہ رب العالمین۔ آگے دیکھو اللہ رب العالمین کہتا ہے آیت نمبر 74 یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، بھئی اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہے خاص کر سکتا ہے، یختص چن سکتا ہے، خاص کر سکتا ہے، اور کیا ہے واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ رب العالمین فضل والا ہے اور بہت بڑے عظمت اور مرتبے والا اللہ رب العالمین ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے دے گا، اس میں انسان کی کیا مجال، انسان کی کیا اس میں آبجیکشن کرنے کی کیا جرت ہے اس کی؟ انسان کیسے بول سکتا ہے کہ اللہ صرف ہماری نسل سے ہی نبی بھیجے گا، اپوزٹ والے کی اپوزیشن کی نسل سے نبی نہیں بھیجے گا؟ یہ تو اللہ کے پاس اس کا آپشن ہے، اللہ جس کی طرف سے چاہے نبی بھیج سکتا ہے، تو لہٰذا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ثابت قدم رہے اللہ کے نبی۔ اب اس کے بعد دیکھو آیت نمبر 75، اللہ کہتا ہے اب دیکھو بھائی یہاں تک نا ان کی دینی خیانت ہو گئی، صحابہ کرام کو دین سے بھٹکانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیے، صحابہ کرام کو ایک انچ بھی ادھر سے ادھر ہلا نہیں سکے، کتنی بھی پلاننگ پوری فیل ہو گئی۔ اب یہاں پر دین کام نہیں آیا، تو اب مال کے اندر آ جائے، مال کے ذریعے خیانت کر کو صحابہ کرام کو بھٹکانے کی کوشش کرتے۔ اب دیکھو آگے کی آیت میں اللہ کہتا ہے آیت نمبر 75 وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ
وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اب آیت کا ترجمہ دیکھو، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں، مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اگر آپ ان کے پاس مال کا ایک بہت بڑا خزانہ بھی رکھ دو، یؤدیہ الیک، آپ کو پورا کا پورا امانت داری کے ساتھ لوٹا دیں گے۔ ومنہم من ان تأمنہ بدینار لا یؤدیہ الیک الا ما دمت علیہ قائما، لیکن ان میں سے کچھ ایسے بدتر لوگ بھی ہیں، اگر آپ ان کے پاس ایک دینار، ایک روپیہ بھی اگر آپ ان کے پاس رکھ دیں گے نا، وہ اس وقت تک آپ کو نہیں لوٹائیں گے جب تک کہ آپ جا کر ان کے پاس کھڑے رہ جائیں، ان کے سر پر بیٹھ جائیں، وہیں پر کھڑے رہ جائیں، جب تک نہیں دے گا اس وقت تک نہیں ہٹ تم بول کے اگر آپ ضد سے وہاں پر رک جائیں گے تب تک وہ آپ کو دینے والے نہیں ہیں۔ کیونکہ ان کی سوچ کیا ہے؟ آگے دیکھو اللہ نے کہا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان پڑھ لوگوں کا مال چھین کر کھا لیں گے، ناحق طریقے سے ان کی امانت میں خیانت کریں گے تو اللہ ہمیں کوئی پکڑ نہیں کرے گا، اللہ ہماری گرفت نہیں کرے گا، اللہ ہمیں پنشمنٹ دے گا ہی نہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اللہ نے کہا یہ ایسی بات کہہ کر اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، یہ جھوٹے ہیں اپنی بات میں، حالانکہ جانتے ہیں یہ لوگ یہ جھوٹ ہے بول کے جانتے ہیں، جاننے کے باوجود بھی یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس آیت میں کتنی بڑی خیانت کرے دیکھو یہ لوگ، ایک روپیہ بھی اگر آپ جا کر ان کے پاس رکھ دیں گے تو یہ لوگ کیا سمجھتے تھے؟ یہ صحابہ کرام، یہ نبی تو امی ہے، کیونکہ اللہ خود قرآن میں بولا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ہم نے کیا ہے ایک ان پڑھ لوگوں میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے، تو نبی کو ان پڑھ مانتے ہیں لوگ، تو جتنے بھی لوگ نبی کو فالو کرتے ہیں سب کو ان پڑھ مانتے ہیں، یعنی صحابہ کرام کو پورا ان ایجوکیٹڈ مانتے ہیں لوگ۔ تو یہود و نصارہ کیا ہے، ان کے مال کو ہڑپ کر چھین کر کھانے سے کیا بولتے تھے ان کے علماء، کیسا مائنڈ واش کرے دیکھو ان کا، بھئی یہ پورے ان پڑھ لوگ، ان کا مال چھین کو ہڑپ کو ان کے مال میں خیانت کرے تو اللہ کچھ بھی نہیں پکڑتا، بنداس جا کو آپ کیا ہے صحابہ کرام کو دھوکہ دے سکتے ہو، ان کا مال چھین کر تم کھا سکتے ہو، نعوذ باللہ۔ تو لہٰذا ان کی بری عادت تھی کہ جب بھی کوئی مال رکھ لیتا بار بار جا کو پوچھتا نہیں تھا اس کو، اس وقت تک وہ نہیں لوٹاتے تھے۔ تو یہاں پر دیکھو اللہ کا انصاف دیکھو، جن لوگوں کی برائیاں اللہ لائن سے کرتے ہوئے آ رہا ہے، اگر ان کے اندر کوئی اچھی چیز دکھ گئی تو اللہ اس کو بھی ہائی لائٹ کر دیا، اس کو بھی بیان کر دیا۔ یعنی یہودی ایک تو بدتر قوم تھی، لیکن ان کی ایک اچھی عادت کیا تھی؟ کچھ اچھے لوگ تھے جو امانت کا پورا خیال رکھتے تھے، پوری امانت لوٹا ڈالتے تھے لوگوں کو۔ لیکن کچھ ایسے بدتر تھے، ایک روپیہ بھی جب تک جا کو لوگ بار بار نہیں پوچھتے تھے ان کو، وہ کیا ہے ان کو لوٹاتے نہیں تھے، یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے حلال ہے، کیونکہ ان کے علماء ان کا ایسا مائنڈ واش کر دیے کہ تم ایسے صحابہ کرام کو ٹارچر کر سکتے ہو، ایسے تم صحابہ کرام کو ستا سکتے ہو۔ آگے یہ بات سمجھ میں؟ تو یہاں دین سے بات ڈال نہیں گلی تو یہاں پر پیسوں میں آ کر کیا ہے صحابہ کرام کو ستانا چالو کر دیے۔ اب آگے دیکھو اللہ رب العالمین کیا بولتے ہیں؟ میرے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں، کیونکہ میں تو کیا حکم دیتا ہوں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، اللہ بولتا ہے کہ تم بھائی امانتوں کو ان کے حقداروں تک لوٹا دو۔ امانت ہوتی ہے، چاہے مسلمان کی ہو، چاہے کافر کی ہو، چاہے مشرک کی ہو، چاہے منافق کی ہو، انسان ہونے کے ناطے اس کا حق ہے امانت، تو اس کی امانت اس کو لوٹا دو۔ میں تو یہ حکم دیتا ہوں، لیکن یہ یہودی یہ یہودی بدتر یہودی کیا بولتے ہیں اپنے لوگوں کو کہ اللہ رب العالمین ہماری گرفت نہیں کرے گا، ہم ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ اگر ان پڑھ لوگوں کا مال کھینچ لیں گے تو اللہ کیا ہے ہماری گرفت نہیں کرے گا۔ یہ بات لوگوں کے اندر پھیلا کر اسپریڈ کر کر یہ مجھ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں یہ لوگ۔ آگے بس سمجھ میں؟ یہاں پر صحابہ کرام کو ستانے کے لیے، ان کو تکلیف دینے کے لیے یہ لوگ ان کے مال چھین رہے تھے۔ اب اس کے بعد دیکھو اللہ رب العالمین آگے بولتا ہے بلا من اوفا، آیت نمبر 76، بلا من اوفا بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین، کیوں نہیں من اوفا، جس نے پورا کیا، بعہدہ اپنے عہد کو، واتقى اور اللہ رب العالمین سے ڈرا، فإن اللہ يحب المتقین تو اللہ رب العالمین ڈرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ یہ بولنا چاہتا ہے کہ بھائی جو امانت میں خیانت کرتا ہے اس کو میں پنشمنٹ دوں گا، اس سے میں سخت ناراض ہوں گا، لیکن اس کے مقابلے میں جو امانت میں خیانت کرنے کے بجائے اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے، امانت کو اس کے حقدار تک لوٹاتا ہے، تو میں اس سے محبت بھی کرتا ہوں۔
امانت چھیننے والے سے نفرت اور میں غصہ کرتا ہوں، امانت دینے والے سے میں محبت کرتا ہوں۔ آگے بات، میں چھیننے والے کو پنشمنٹ دوں گا اور دینے والے سے محبت کروں گا، میری محبت کا ایک ہی بدلہ ہے، وہ ہے جنت۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو اللہ نے یہاں پر یہودیوں کے دو گروپ کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک گروپ تو وہ ہے جو امانت کو ان کے حقدار تک لوٹا دیتا ہے، اور دوسرا گروپ تو وہ ہے اتنا کنجوس ہے کہ ایک روپیہ بھی چھوڑتا نہیں، جب تک کہ لوگ بار بار جا کر ان سے نہیں پوچھ لیں گے اس وقت تک لوٹاتا بھی نہیں ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ اب دیکھو آگے بڑھیں گے، آیت نمبر 77۔ ایک بہت بدتر عادت، بہت بری عادت اللہ رب العالمین ان کی اس آیت میں بیان کر رہا ہے آگے، اور ہمارے کئی مسلمان اس کے اندر شامل بھی ہیں، تو لہٰذا غور سے سنیں اس چیز کو۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم۔ اللہ کہتا ہے ان الذين، کچھ لوگ ہیں ایسے، یشترون بعہد اللہ، اپنے عہد کو بیچتے ہیں، وایمانہم، اور اپنی قسموں کو بھی بیچتے ہیں، ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت کے بدلے، تھوڑے سے روپیوں کے بدلے۔ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ایسے جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ سب جان لیں کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ولا یکلمہم اللہ، نہ اللہ ان سے آخرت میں بات کرے گا، ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، نہ قیامت کے دن رحمت کی نگاہ سے ان کو دیکھے گا، ولا یزکیہم، نہ ہی ان کو پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ یہاں پر نا اس آیت کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، اللہ اس آیت کو اتارا کیوں۔ عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انسان کچھ مال لے کر بازار میں آیا، آنے کے بعد اس مال کو بول رہا تھا کہ میں نے مال اتنے میں خریدا ہے، لیکن وہ مال اتنے میں نہیں بلکہ اس سے کم پیسے میں خریدا تھا۔ مثال کے طور پر سمجھو، مثال کے لیے ایک کتاب ہے، ایک کتاب میں نے 250 روپے میں 250 روپیز میں میں نے خریدی ہے، لیکن میں اس کو بیچنے کے لیے قیمت کیا لگا رہا ہوں؟ 500 روپے، ہاف آف دا ریٹ میں نے اس کو خرید کر کیا ہے، اس کا ڈبل ریٹ مارکیٹ میں بتا کر کیا بول رہا ہے کہ میں نے اس کو 500 روپے میں خریدا ہے، اور اپنی بات میں پرزر ڈالنے کے لیے اللہ کی قسم کھا کر بولتا ہوں کہ میں نے کتاب 500 میں خریدی ہے۔ قسمیں کھا کر، یہاں ہے نا وہ ایمانہم، اللہ کی قسموں کو بیچتے تھے لوگ، اپنی قسموں کو، اللہ کی قسم، تیری قسم، اس کی قسم کھا کر کیا ہے، جھوٹی قسم کھا کر اپنے مال کو یہ لوگ بیچتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے آیت اتار دیا کہ وہ لوگ، سن لیں غور سے، جو دنیا میں اپنا مال جھوٹی قسم کھا کر فروخت کرتے ہیں، دنیا میں تو ان کو کچھ مل جائے گا لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا اپنے لوگوں سے کمپیر کرو۔ یہ تو یہودیوں کی نشانی تھی، ان کی عادت تھی کہ لوگ کیا جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچتے تھے۔ آج ہمارے کئی مسلمان مارکیٹ میں چلے جاؤ، لمبے لمبے داڑھی والے، جھبے والے، بزنس کرتے ہوئے ایسا آپ کو بولیں گے، دیکھو بھائی یہ کتاب میں نے 500 روپے میں خریدی ہے، تمہیں ہمارے بچے، ہمارے آدمی سمجھ کو میں لیے سو ریٹ کچھ تم نہ دیتا ہوں، اللہ کی قسم میں 500 روپے میں خریدا ہوں، تو 500 روپے دے ڈالو، تمہیں کتاب لے کو چلے جاؤ۔ حالانکہ یہ کتاب انہیں 250 روپے میں خریدا رہتا، لیکن اللہ کی قسم کھاؤ کیا بولتا، تمہیں ہمارے بول کو 500 روپے میں، اگر دوسرا ہوتا تو 600 سے کم دیتا نہیں تھا اسے۔ سنے رہتے آپ لوگوں میں ایسے لوگوں کو، بس یار ایک 200-250 روپے کے لیے، ایک 200-250 روپے کے لیے آپ جھوٹی قسم کھا کر اپنے مال کو بیچ رہے ہو، اور دنیا کے چند فائدے کے لیے یار آخرت میں اپنا پورا نقصان کر رہے ہو۔ اس کے بدلے آپ سچ بول دو نا، یار دیکھ میں اس کتاب کو 250 روپے میں خریدا ہوں بھائی، لیکن وہاں سے یہاں تک لانے میں مجھے کرایہ لگا ہے، میری محنت لگی ہے، تو لہٰذا میں اپنی محنت مزدوری کیا ہے، اس کتاب کو کیا ہے، میں 500 روپے میں بیچ رہا ہوں۔ اب سچائی اس کے سامنے رکھ دو، اگر وہ چاہے گا تو لے گا یا پھر چلے جائے گا، یا اللہ دوسرے گراہک کو بھیجے گا آپ کے پاس جو لے گا۔ ایٹ لیسٹ آپ سچ تو بول کر بیچو۔ دنیا کے معمولی سے فائدے کے لیے 10-20 روپے کے لیے آپ قسم کھا کر، جھوٹی قسم کھا کر اپنے مال کو فروخت کر رہے ہو، اور اللہ اتنی خطرناک پنشمنٹ دے رہا ہے کہ یار تمہارا تو دنیا میں 10-20 روپے آنے سے کیا ہو گیا، بس منٹوں میں، سیکنڈوں میں ختم ہو جائیں گے 10-20 روپے۔ ان 10-20 روپیوں کو دیکھ کر آپ پوری آخرت برباد کر رہے ہو اپنی۔ اللہ کہتا ہے وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ آپ سے بات نہیں کرے گا۔ اللہ جب بات نہیں کرے گا تو جاؤ گے کس کے پاس؟
وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ قیامت کے دن رحم کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، تو رحم کی بھیک جا کر کس کے پاس مانگو گے آپ؟ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ جب آپ کو پاک نہیں کرے گا تو کہاں جاؤ گے؟ ایک ہی ٹھکانہ جہنم. تو جہنم کے عذاب کو آپ 10 روپے میں خرید رہے ہو، جہنم کے پرمننٹ عذاب کو آپ 100 روپے میں خرید رہے ہو. لہٰذا اللہ کے لیے سدھر جاؤ، اللہ کے لیے سدھر جاؤ، اپنے بزنس کو صحیح بنا لو. 10 روپے کم صحیح سچ بول کر بیچو، اللہ اسی 10 روپے میں برکت دے گا، جس کے ذریعے تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. تو لہٰذا ان یہودیوں کے نقش قدم پر مت چلو جو جھوٹی قسم کھا کھا کر اپنے مال کو بیچتے تھے. تو لہٰذا آپ اللہ کے نبی کے امتی ہونے کے ناطے اللہ کے نبی کے طریقے پر چل کر بزنس میں کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا. بزنس کے تعلق سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عبداللہ بن جریر البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن جریر ان کا نام ہے، غالباً ایسے نام ہے، کہ ان کے یہ اپنے غلام کو بھیجتے ہیں گھوڑا خریدنے کے لیے. ان کا غلام جاتا ہے، جا کر گھوڑا خرید کر لاتا ہے. یہ صحابی پوچھتے ہیں کہ تو اس کو کتنے میں خریدا ہے؟ بولتا ہے کہ 300 ریال 300 درہم میں کیا ہے میں اس گھوڑے کو خرید کر لایا. تو صحابی بولتے ہیں کہ نہیں، چل جاتے ہیں. گھوڑا پکڑتے اپنے غلام کو لے کے سیدھا مارکیٹ جاتے ہیں. جانے کے بعد اس دکاندار سے پوچھتے ہیں کہ دیکھ بھائی ایک گھوڑا اسے کتنے درہم میں بیچا تو دکاندار بولتا ہے کہ 300 میں. اس کے بعد صحابی بولتے ہیں کہ دیکھ، یا تو مارکیٹ میں نیا ہے، تجھے بزنس کرنے کا طریقہ نہیں آتا، یا پھر تو مجبور ہے. دونوں میں سے کوئی ایک ہے، کیونکہ یہ گھوڑا 300 درہم کا ہے نہیں. تو بولتا ہے کہ بھئی آرگیومنٹ کیوں ہمارے درمیان، ایک کام کرو 400 درہم دے ڈال. وہ صحابی بولتے ہیں کہ 400 بھی نہیں، اس کی قیمت اور زیادہ ہے. وہ دکاندار بولتا ہے کہ چلو 400 نہیں 500 دے ڈالو. صحابی بولتے ہیں کہ نہیں 500 بھی نہیں، اور زیادہ اس کی قیمت ہے. وہ دکاندار بولتا ہے چلو بھی 600 درہم اس کی قیمت ہے، 600 روپے آپ دے دو، یہ فائنل. اس وقت صحابی بولتے ہیں کہ چل 600 درہم اس کی قیمت ہے، تو کیوں آدھے ریٹ کے اندر اس کو بیچ دیا؟ دیکھ ہمارے نبی نے کیا ہے، ہمیں بزنس میں کسی کو دھوکہ دینا یہ سکھایا نہیں. ہمارے نبی نے ہمیں اس سے منع کیا ہے. وہ یہودی کہتے ہیں کیا آپ کے نبی نے ایسا آپ سے کہا ہے؟ آپ کے نبی نے کہا کہ کسی کو بزنس میں دھوکہ نہیں دینا ہے؟ تو صحابی کہتے ہیں کہ ہماری نبی کی تعلیم ہے یہ. تو وہ یہودی اسی وقت کہتا ہے کہ چل میں آج سے مسلمان ہوتا ہوں اور تیرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں. تو یہ تھا ہمارے نبی کا بزنس. ہمارے نبی نے کبھی بزنس میں کسی کو دھوکہ دینے کی ہمیں تعلیم نہیں دی ہے. تو لہٰذا آپ بھی کیا ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے نبی کا امتی بولتے ہو تو بزنس پاک کر لو، بزنس صاف کر لو. ٹھیک ہے، یہود و نصارہ کے طریقے پر مت چلو. یہ ہو گئی آیت نمبر 77. اللہ رب العالمین اب دیکھتے ہیں آیت نمبر 78. اللہ کہتا ہے وَإِنَّ فَرِيقًا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، ان یہودوں میں سے ایک گروپ ایسا تھا، یلوون السنتہم بالکتاب، جو کتاب کو پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو مروڑ مروڑ کر پڑھتا تھا. وہ کیسے میں آگے بتاؤں گا آپ کو. لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ یہ گمان کیا جا سکے کہ یہ بھی کتاب کا حصہ ہے. وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں تھا. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پلس یہ بولتے تھے لوگ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. وما هو من عند اللہ، حقیقت میں وہ اللہ کی طرف سے تھا ہی نہیں. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ لوگ ایسا کہہ کر اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھتے ہیں، حالانکہ جان کر بھی اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. اب اس آیت کو ہم سمجھتے ہیں وہ کیسے. یہ ٹریننگ تو پیچھے سے آ رہی ہے ابھی، دین میں گمراہ کرنے کی. دیکھ لیے صبح میں ایمان، شام میں کافر، وہاں بھی دال گلی نہیں. اس کے بعد صحابہ کرام کو کیا ہے، بزنس کے طریقے سے، مال کے طریقے سے ٹھگانے کی کوشش کرے، نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، وہاں بھی دال گلی نہیں. اب تیسرا حربہ استعمال کر رہے دیکھو مسلمانوں کو بھٹکانے کا. وہ کیا، ان کے لوگوں کو ٹریننگ دے رہے. سو کیسی ٹریننگ؟ جب یہ توریت ہے، ایک انجیل ہے، دونوں میں تحریف ہو گئی، دونوں میں تبدیلی ہو گئی. یہ تبدیلی کیسے کرتے تھے معلوم ہے لوگ؟ خاص کر ان آیتوں میں تبدیلی کرتے تھے جن میں اللہ کے نبی کی نبی ہونے کی کا اعلان تھا کہ ایک نبی آئے گا آخر میں جس کا نام احمد ہوگا. نبی کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے جتنی بھی آیتیں تھیں نا، ان آیتوں کے اندر اپنی باتوں کو، اگر اللہ نبی آئے گا بول رہا ہے
تو انہوں کیا ہے نہیں آئے گا، ایسی اپنی طرف سے کچھ باتیں کریٹ کر کے ان آیتوں میں ان باتوں کو فٹ کر کے ایسے پڑھتے تھے جیسے انجیل پڑھی جاتی تھی، یعنی سیم ایز اٹ از انجیل کے لہجے میں، انجیل کے اسٹائل میں، انجیل کے ردم میں پڑھتے تھے۔ سامنے والا دیکھ کر یہ سمجھتا یار صرف ایز اٹ از اسی انداز میں پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ بھی انجیل ہی کا حصہ ہے۔ جب اس کا مائنڈ سیٹ انجیل کے حصے پر آ جاتا تو اب کیا بولتے تھے، دیکھ بھائی جو میں تمہیں بول رہا ہوں یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے، حالانکہ یہ باتیں اپنی طرف سے ایڈ کرے رہتے، سیدھا نسبت کرتے اللہ رب العالمین کی طرف۔ اب سامنے والے کے دماغ میں کیا آ جاتا، ہاں یہ اللہ بولیا ہے کیا، انہوں نبی نہیں ہے، اس کا مطلب نبی اونلی ہماری نسل میں سے آنا تھا، ہماری نسل سے ہٹ کو ہے تو اس کا مطلب یہ نبی نہیں ہے، یہ کتاب بھی انہوں اپنے سے کریٹ کر لے کو ہے۔ اے بات سمجھ میں؟ تو سب کچھ جانتے ہوئے بھی یہ علماء اپنی طرف سے نیگیٹو چیزیں، غلط چیزیں انجیل اور توریت کے اندر ایڈ کر کے بھولے بھالے یہودیوں کو کیا ہے بھٹکاتے تھے، ٹریننگ دیتے تھے اور اللہ کے نبی کے خلاف سخت کر دیتے تھے۔ اللہ کے نبی کی کوئی بات ان کے اوپر کیا اثر نہیں کرتی تھی۔ اللہ نے کہا ایسی چیزیں کر کر یہ میری کتاب میں چینجز کر کر مجھ پر جھوٹ باندھ رہے، جھوٹا الزام یہ لوگ لگا رہے، ایسا لوگ ٹریننگ کرتے تاکہ اللہ کے نبی کی جھانسے میں انہوں نہیں آنا، ان کو ادھر کنورٹ نہ کرے، صحیح انہوں کنورٹ نہیں ہونا اس میں، آئی بات سمجھ میں؟ ان کو کنورٹ کرنے جا کو انہوں خود کنورٹ نہیں ہو جانا، اس لیے ان کو اتنا مضبوط کرتے تھے کہ انجیل میں اپنی طرف سے باتیں ٹھوس کر اللہ کی باتیں بتا کر ان کو پکا یہودی پکا نصارہ بنا لیتے تھے، آئی بات سمجھ میں؟ اب اس کے بعد دیکھو آیت سمجھ گئے یہ لوگ کیسے چینجز کرتے تھے انجیل کے اندر، اپنی باتیں ایڈ کر کے جیسا اللہ انجیل کو پڑھنے کا حکم دیا جس انداز میں جس ردم میں، وہی چیز اپنی باتوں کو بھی پڑھ ڈالتے تھے، اتنے بدتر لوگ آتے ہیں۔ اب دیکھو آیت نمبر 79، اللہ بولتے ہیں ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ اب ذرا اس آیت کا ترجمہ دیکھو، ما کان لبشر، کسی بھی انسان کے لیے یہ رائٹ نہیں ہے، یہ حق نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کہ اللہ اس کو کتاب دیا ہو، اللہ اس کو حکومت دیا ہو، اللہ اس کو نبی بنایا ہو۔ کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ اس کو نبی بنانے کے بعد، اللہ اس کو حکومت دینے کے بعد، اللہ اس کو کتاب دینے کے بعد کیا، ان یقولوا ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، یہ سب کچھ پانے کے بعد وہ جا کر لوگوں سے یہ کہے کہ تم میری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر۔ پھر آسان لفظوں میں ترجمہ دیکھو، کسی بھی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے کتاب لینے کے بعد، نبی نبوت کا درجہ حاصل کرنے کے بعد، حکومت اللہ کی طرف سے لینے کے بعد، ان ساری چیزوں کے ذریعے اللہ کی طرف بلانے کے بجائے اپنی طرف بلانا، یہ رائٹ، یہ حق کسی بھی نبی کے لیے نہیں ہے۔ لیکن نبی کے لیے کیا حق ہے، وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، تم اس کے بجائے علماء ربانی بنو۔ ربانی کس کو بولتے ہیں؟ پہلے کیا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سکھانا بڑی بڑی چیزوں کو سکھانے سے پہلے، یہ بات سمجھنے، جب چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھ گئے تو بعد میں جا کر بڑی چیزیں ایزیلی سیکھ پائیں گے، اس کو بولتے ہیں علماء ربانیین۔ ایسا سکھانے والوں کو کیا کہتے ہیں، علماء ربانیین۔ تو اللہ کیا بولتا ہے، میرے نبی جو ہے علماء ربانیین ہیں، وہ صحابہ کرام کو، لوگوں کو پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے بڑی بڑی باتوں کی طرف لے کر آتے ہیں، یہ بات سمجھ میں؟ تم علماء ربانی بنو، بما کنتم تعلمون الکتاب، تم کتاب کو لوگوں کو سکھاتے ہو، تم کتاب لوگوں کو سکھاتے ہو، بما کنتم تدرسون، اور تم کیا ہے پڑھتے بھی ہو اس کو، یعنی تم میری کتاب کو پڑھ کر سمجھ کر اس کو تم لوگوں کو سکھاتے ہو، تو لہٰذا تم ایسے بنو۔ پھر ایک مرتبہ ترجمہ دیکھ لو، گڑبڑی مت ہونا، اس میں گڑبڑ مت کر لینا۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، اللہ کسی بھی انسان کو کتاب دیا، نبی بنایا اور حکومت دیا، تین چیزیں دینے کے بعد وہ انسان ان کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے بجائے اپنی طرف بلائے، یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بجائے جائز کیا ہے، وہ کتاب لے کر، کتاب کو پڑھ کر لوگوں کو وہ کتاب سکھائے، لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لائے، یعنی اللہ کی طرف بلائے، یہ نبی کا حق ہے۔ اب یہ آیت کئی کو اتری بولے تو، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
یہودی کے علماء اور نصارہ کے علماء کو جمع ہو گئے. تو اللہ کے نبی نے سوچا کہ بھائی موقع اچھا ہے، چلو ان کو دین کی دعوت دے کر دیکھ لیتے ہیں. جب دین کی دعوت پیش کرے اللہ کے نبی ان کے پاس، تو کیا کہنے میں لگے معلوم؟ ایک عیسائی تھا ان میں، آئس نام تھا اس کا. اس نے کہا کہ کیا ہے اللہ کے نبی، جیسا ہم عیسیٰ علیہ السلام کو رب مان کر ان کی عبادت کرتے تھے، کیا آپ کی بھی عبادت کریں؟ کیا آپ کی دعوت کا بھی یہی مقصد ہے؟ کیا آپ کا بھی یہی انٹینشن ہے؟ نبی نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، دیکھو میں خود اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، نہ ہی کسی اور کو میں یہ حکم دیتا ہوں، نہ ہی اللہ کا مجھے یہ آرڈر ہے. دیکھو نہ اللہ مجھے ایسا حکم دیتا ہے، نہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتا ہوں، نہ میں کسی انسان کو یہ حکم دوں گا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرو. یہ ہمارے لیے ہرگز یہ چیز جائز بھی نہیں. جیسے اللہ کے نبی یہ جواب اس کو دیے تو اللہ نے فوراً آیت نازل کر دی، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ. کسی بھی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ میری طرف سے کتاب لینے کے بعد، میری طرف سے نبی بنائے جانے کے بعد، میری طرف سے حکومت ملنے کے بعد میری طرف بلانے کے بجائے اپنی طرف بلائے. یہ کسی بھی نبی کے لیے جائز نہیں ہے یہ چیز. اللہ اس آیت کو کیوں اتارا؟ مطلب یہ کہ جب یہ چیز نبی کے لیے جائز نہیں ہے، جو کہ نبی اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، جب یہ چیز ان کے لیے جائز نہیں ہے تو ایک عام انسان کے لیے بدرجہ اولا جائز نہیں ہے. جس کو تم اے یہود اے نصارہ، تم اپنے علماء کو، اپنے رہبان کو، اپنے احبار کو تم کیا ہے اللہ کا درجہ دے کر اللہ کے برابر تم ٹھہرا دیو. یہاں ایک نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کا درجہ حاصل کرے، رب بن سکے. جب ایک نبی کو جائز نہیں ہے تو ایک عالم کو کیسے جائز ہو سکتی ہے چیز ایک عالم کے لیے؟ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کو جواب دینے کے لیے اس آیت کو نازل کیا کہ تم اپنے احبار اور رہبان کو جو اللہ کا درجہ دے کر ان کی باتوں کو شریعت دین سمجھ بیٹھے ہو نا، یہ چیز جب نبی کے لیے جائز نہیں ہے تو تمہارے علماء کے لیے کیسے جائز ہو سکتی ہے چیز؟ آگے بات سمجھ میں؟ اللہ نے ان کو جواب دینا چاہا اس آیت کے ذریعے. اب دیکھو آیت نمبر 80، آج کے ایپیسوڈ کی آخری آیت ہے. اللہ کہتا ہے وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اس آیت کو ذرا غور سے سننا اور سمجھنے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے؟ اللہ کہتا ہے وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ. یہ نبی تمہیں کیا ہے، نہ فرشتوں کو رب بنانے کا حکم دیتے ہیں، نہ نبیوں کو رب بنانے کا حکم دیتے ہیں. فرشتوں کو بھی نہیں، نبیوں کو بھی نہیں، کسی کو بھی رب بنانے کا حکم نہیں دیتے، بلکہ اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ارے یہ تو تمہیں کفر کا حکم دے ہی نہیں سکتے تمہیں مسلمان بنانے کے بعد. یہاں پر اَيَأْمُرُكُمْ یہ استفہام انکاری ہے. عربک گرامر کے اعتبار سے اس کا معنی یہ ہوگا اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ، یہ تمہیں کفر کا حکم دے ہی نہیں سکتے کیونکہ میں نے انہیں بھیجا ہی ہے لوگوں کو میرے طرف بلانے کے لیے. ان کا اصل کام ہی ہے کتاب کے ذریعے پڑھ کر لوگوں کو سنانا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. تمہیں مسلمان بنانے کے بعد یہ تمہیں کفر کی طرف ہرگز لا ہی نہیں سکتے. اب اس کا مطلب یہ آیت نازل کیوں کہ اللہ رب العالمین یہ یہود و نصارہ جو تھے نا، بڑی بدتر قوم تھی. یہ اتنا آگے بڑھ گئے تھے، یہ اپنے علماء کے ساتھ ساتھ، نبیوں کے ساتھ ساتھ یہ فرشتوں کو بھی رب بنا لیے تھے لوگ. ایک مرتبہ کیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں کیا حبشہ گئی. حبشہ جانے کے بعد وہاں پر ایک کلیسا تھا، یہاں پر ایک چرچ تھا. وہاں پر اس کے اندر دیکھا کہ کچھ ان کے علماء کی تصویریں موجود ہیں، کچھ ان کے اسٹیچوز موجود ہیں. یہ لوگ اس کے سامنے جھک رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں. اس کے بعد آ کر سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولنے لگے کہ اللہ کے نبی، ہم نے حبشہ کے اندر ایسے سے دیکھا ہے. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہ علماء، یہ یہود کے لوگ ہیں، یہ نصارہ کے لوگ ہیں، بڑے بدتر لوگ ہیں یہ دنیا کے اندر، جنہوں نے اپنے نیک لوگوں کے مرنے کے بعد ان کی خبروں پر درگاہیں بنا لی ہیں، ان کی خبروں پر مسجدیں بنا لی ہیں، ان کی خبروں کو عبادت گاہ بنا لیا ہے. تو لہٰذا کل قیامت کے دن جب اللہ ان کو اٹھائے گا، ساری مخلوقات میں سے، سارے کریشن میں سے سب سے بدتر مخلوق، سب سے بدتر کریشن کیا ہے؟ یہی لوگ رہیں گے، یہ یہود و نصارہ. تو اسی وجہ سے دیکھو اللہ کے نبی کیا بولے، میری خبر کو مسجد مت بنانا، میری خبر کو عیدگاہ مت بنانا، جیسے یہود و نصارہ اپنے علماء کے، اپنے نبیوں کی خبروں کو بنا لیا تھا. آئی بات سمجھ میں؟ تو لہٰذا یہ قرآن کی آیت اور حضرت عائشہ کی یہ حدیث میں رکھ کر آج کے ہمارے کچھ مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یار آپ بھی
اپنے زمانے کے نیک لوگ، چاہے عبد القادر جیلانی ہو، چاہے بند نواز ہو، خواجہ نواز ہو، پتہ نہیں کون کون سے نواز ہیں، سارے لوگوں کی خبروں پر آپ کیا ہے درگاہ بنا کر جا کر ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہو، اپنی مرادیں ان سے آپ مانگ رہے ہو، سب کچھ آپ وہاں پر ان سے کر رہے ہو، تو لہٰذا آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ کل قیامت کے دن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھیں گے کہ تم میرے امتی ہونے کے ناطے، میں نے تو تمہیں یہ حکم دیا نہیں تھا، تم نے کیا کیوں ایسا؟ تو لہٰذا آپ بتاؤ آپ کیا جواب دیں گے اللہ کے نبی کو؟ آپ کو اللہ رب العالمین انہی یہودیوں کی صف میں کھڑا کرے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی نے کہا سب سے بدتر لوگ رہیں گے، سب سے بدتر لوگ رہیں گے۔ تو لہٰذا اللہ کے لیے، اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے بول رہا ہوں کہ ساری چیزوں سے سچی توبہ کر لو، ایک نبی کو فالو کر کے ایک اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرو، اتنے سارے ولیوں، مرشدوں، پیروں کو چھوڑ دو، کیونکہ تمہارے کچھ بھی نہیں کام آئیں گے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے جب بچا نہیں سکتے تو آپ کو کیا بچائیں گے اللہ کے عذاب سے؟ کیونکہ آپ آگے پڑھو گے ساری آیتیں جو میں بول رہا ہوں نا، ابھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، آپ کو کیا بچائیں گے؟ آگے ساری چیزیں آئیں گی۔ تو لہٰذا جیسے جیسے آپ قرآن پڑھ رہے ہو، سمجھ رہے ہو، انشاءاللہ اپنے اندر کی ساری برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے آج کے ہمارے ایپیسوڈ کا اصل مقصد کیا ہے۔ خلاصہ کے طور پر میں چند باتیں آپ کو رکھنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا حکم دیا جو سب میں برابر تھی۔ ایک، اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے، لیکن ان لوگوں نے اس کا انکار کر دیا، سب نے کیا ہے رب بنا لیا، انبیاء کرام کو رب بنائے یا پھر اللہ کا بیٹا بنا لیے، آپس میں اپنے علماء تک کو کیا ہے رب بنا لیے لوگ، یہود و نصارہ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے صحابہ کرام کو اور اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانے کا ایک ایک موقع بھی مس نہیں کر رہے تھے لوگ۔ اے بات سمجھ میں، دین کی تکلیف پہنچانے کی بہت کوشش کرے، دین سے ہٹا نہیں سکے۔ اس کے بعد مال کے ذریعے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے، جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنی مالوں کو بیچا کرتے تھے، لیکن اس میں بھی صحابہ کرام بازی مار گئے۔ تو آخری میں کیا کرے؟ اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے اپنے لوگوں کے ذریعے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن نقصان نہیں پہنچا سکے۔ اب اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے کیا کرے؟ توریت میں اور انجیل میں کرکشن کر کے، تبدیلی کر کے، اس کو ایز اٹ از انجیل کے شکل میں ڈھال کر کے اپنے لوگوں کو اللہ کے نبی کے خلاف مضبوط کر دیے، کیونکہ نبی کی کوئی بات ان پر اثر کر نہ سکے۔ تو لہٰذا ساری باتیں پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں تو ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کریں، صاف کریں، اور کیا ہے اللہ سے سچی توبہ کر کے دین اسلام کو قبول کر لیں۔ بس انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر اللہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان والا، اسلام والا، تیرے اور تیرے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا کر زندہ رکھ۔ اللہ جب اس دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو، اس حال میں ہو کہ تو ہم سے راضی اور ہم تجھ سے راضی۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔